یہاں ایک بات اور سمجھ لیں جس پر آگے گفتگو چل رہی ہے، وہ یہ کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی بس اوقات بعض آیات کے تحت بعض واقعات نقل فرماتے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول ہے، حالانکہ واقعہ آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، اس واقعے کی وجہ سے وہ آیت نازل نہیں ہوتی۔ تو پھر مفسرین ایسے واقعات آیات کے تحت نقل کیوں فرماتے ہیں جو شان نزول ہی نہیں ہے؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ شان نزول نہ ہو، اور پھر واقعہ کیوں بیان فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اوقات صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی مسئلہ پوچھتا ہے یا کسی صحابی کو شبہ پیش آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت سے استدلال فرماتے ہیں، اور جس آیت سے استدلال کیا ہوتا ہے بس اوقات مفسرین اس آیت کے تحت یہی واقعہ نقل فرما دیتے ہیں۔ مثلا یہ پہلے بات آ چکی ہے مراد خداوندی سمجھنے کے عنوان کے اندر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملا ہوا، ظلم کے مراد کمی بیشی، اس شخص کو امن ملے گا، ہدایت ملے گی۔ اور ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جس سے کمی بیشی نہ ہو؟ بشری تقاضے پر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا اور ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہاں ظلمن کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلمن کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم کا معنی شرک کیا ہے تو یا بنی لا تشرک باللہ اس آیت سے آپ نے معنی سمجھا اور بطور استشہاد اس آیت کو پیش فرمایا۔ تو اب یہ واقعہ شان نزول تو آیت کا نہیں ہے، لیکن آپ نے استدلال فرمایا۔ مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن میں، اور امام برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر نے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور میں اس واقعے کو اس آیت کے تحت نقل فرما دیا، اس مناسبت کی وجہ سے، نہ یہ کہ شان نزول کی وجہ سے۔ نمبر 2، بس اوقات صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کسی آیت سے استدلال کرتا ہے اور اس آیت کو بطور استشہاد کے اپنے ایک موقع پر پیش کرتا ہے، تو مفسرین اس صحابی والے واقعے کو اس آیت کے تحت ذکر فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ واقعہ شان نزول ہے، بلکہ اس وجہ سے اس آیت سے فلاں صحابی نے اس مسئلے کو پر بطور استدلال اس آیت کو پیش کیا ہے۔ مثلا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من زعم انہ یعلم ما فی غد فقد اعظم الفریۃ علی اللہ واللہ یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اس شخص نے خدا پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا، اور کل کیا ہوگا یہ غیب ہے، اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ امی عائشہ نے پہلے مسئلہ بیان فرمایا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کل کیا ہوگا، اس نے خدا پر بہتان باندھا ہے۔ پھر بطور دلیل کی آیت پیش کی ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور استدلال آیت کو پیش کیا ہے، تو مفسرین کرام رحمہ اللہ میں سے ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں، اور امام شمس الدین محمد بن احمد شربینی نے اپنی تفسیر السراج المنیر میں، اور امام ابو العباس احمد بن محمد بن المادی الفاسی نے البحر المدید میں اس آیت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کے تحت یہ واقعہ پیش فرما دی۔ اب یہ واقعہ شان نزول نہیں ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش فرمایا، اس آیت کے تحت واقعہ پیش فرما دیا ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ بندہ پوچھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اور ایک مفسر سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق فلاں آیت کے ساتھ ہے،
تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور اس واقعے کو اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں، جبکہ اس واقعے کا تعلق شان نزول کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا، اور میں کہتے ہیں میں نے خود پوچھا، یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک بات ارشاد فرما دیں جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑوں، ایک بات فرما دیں۔ کوئی بندہ کہنا جی ایک بات، یہ اتنا مشکل ہے کہنا کہ بندے کے لیے یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح البلیغ تھے، جوامع الکلم کی خدا نے نعمت عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ کہ میرا رب میرا اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جا بس۔ اب بتاؤ کتنا عجیب جامع جملہ ہے، آدمی ربی اللہ کہہ کہ ڈٹ جائے تو پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے، کوئی بات اسے نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور اب اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ ثابت قدمی کا۔ تو مفسرین میں سے ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم سالبی نیشاپوری نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی شافعی نے اپنی تفسیر القرآن میں، اور امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، حامیم سجدہ آیت نمبر 30، اس کے تحت اس کو ذکر فرما دیا۔ اب یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں استقامت کا ذکر ہے کہ آدمی اللہ کو رب مانے اور پھر استقامت اختیار کرے، اس کو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، تو اس کے تحت اس کو ذکر فرما دیا۔ بعض چیزیں بہت مختصر ہوتی ہیں اور اس کو اختصار سے بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت قاسم الخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ، اب حضرت کا دیکھیں جملہ کتنا مختصر اور کتنا جامع ہے، پر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جنت کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جنت چھوٹی خدائی ہے، جنت چھوٹی خدائی ہے۔ اس سے بہتر تفسیر آپ جنت کی کیا کر سکتے ہیں؟ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ خدا ہے کہ جو چیز فرمائے ہو جا وہ ہو جاتی ہے، اور زبان سے نہیں، اللہ بولے تکلم فرمائے نا، اللہ تو زبان سے پاک ہے، تکلم نہیں، ارادہ فرمائے تو ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم بولو گے وہ ہوگا اور جو چاہو گے وہ ہوگا، یہی تو خدائی ہے۔ لیکن فرمایا کہ چھوٹی خدائی کا نام جنت ہے۔ چھوٹی خدائی کیوں؟ بندہ محتاج ہے، اللہ جب چاہے یہ اختیار اسے سلب فرما لے، اللہ کے اختیار تو اللہ سے کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ اب اتنی مختصر تعریف کرنا یہ مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کا خاصہ ہے، عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، اب ان سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت آپ دین کا خلاصہ بتائیں، مختصر سا بتائیں دین کا خلاصہ۔ آپ نے کتنا جامع اور مختصر الفاظ میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، پیغمبر کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ اب بتاؤ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اتنی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ جن سے بلاغت دنیا میں نکلی اور پھیلی ہے، اللہ کے پیغمبر تو وہ ہے۔ اس طرح جامع لفظ آپ نے شاید فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اور یہ استقامت بہت عجیب چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھ سے بس اوقات کسی جلسے سے فارغ ہونے کے بعد کوئی لوگ ملے نا، ان کو بیان پسند آئے تو دعا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی یہ دعا بہت مشکل ہے، آپ میرے لیے یہ دعا نہ کیا کرو، آپ میری دعا کرو اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ استقامت کی دعا نہ کرو، عافیت کی دعا کرو۔ میں نے کہ استقامت کا معنی یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اس بیان پر پرچہ کٹے، پولیس پکڑے، پھر مارے، پھر جیل میں جاؤں، پھر باہر آؤں، اور جیسے مسئلہ اب بیان کیا ایسے پھر بیان کرو، یہ استقامت۔ اور عافیت کیا ہے؟ مسئلہ بیان کیا، اس پر خدمت بھی ہو، کھانا بھی ملے، شاباش بھی ملے، حوصلہ افزائی بھی ہو، عزت بھی ہو، اور پھر مسئلہ یہی بیان کریں۔ میں نے کہا استقامت بہت مشکل ہے، عافیت کی دعا کرو۔
ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں آج رات لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے پتہ چلے لیلۃ القدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ اور میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عائشہ یہ دعا مانگا کرو۔ اس لیے استقامت عملوں کے بس میں نہیں ہے، تو میں تو اپنی بات کہتا ہوں بھی مجھے کوئی بندہ بھی دعا دے، استقامت کی دعا نہ دے، عافیت کی دعا دے۔ عافیت کے ساتھ اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی دین کی خدمت لے لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا ہو گیا، اب پیغمبر کی آپ طاقت دیکھیں، نبی کی طاقت کتنی ہے، 62 سال سے اوپر عمر ہے، اور پورے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 کے لگ بھگ بال سفید ہیں، 62 سال کی عمر اور 20 کے لگ بھگ بال، اور وہ بھی آپ کی یہ کن پٹی یہاں پر ہے۔ تو صحابی کیا پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو بوڑھا کس چیز نے کیا ہے، آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں شیبتنی الحوت، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، میرے پیغمبر ڈٹ جا، اس بات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اب کتنا مجھے ڈٹنا پڑے گا، کتنا مجھے احکام خداوندی پہ عمل کرنا پڑے گا، کتنا مجھے توانا ہو کر کام کرنا پڑے گا، بس استقامت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میں کیسے استقامت کے ساتھ کام کروں۔ اور نبوت کی طاقت دیکھیں، 62 سال کی عمر ہے اور چند بال سفید ہے، یہ پیغمبر کی طاقت ہے، اللہ نے کیسی عطا فرمائی۔ اللہ ایک نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دیتے ہیں، اور جنت کے ایک مرد کو دنیا میں رہنے والے 100 انسان کے برابر طاقت دیتے ہیں۔ اللہ پیغمبر کو جسمانی قوت 40,000 مردوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو جو پیغمبر پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، ان کو تو اشکال کرتے شرم آنی چاہیے۔ جس بندے کے پاس 4000 مردوں کی طاقت ہو، اور ایک مرد کو اللہ پاک نے 4 بیویوں کے نکاح کی اجازت دی ہے، 4 کو 4 سے ضرب دو تو کتنے بنتے ہیں؟ 16,000۔ اس کا معنی کہ نبی میں 16,000 خواتین کی طاقت موجود ہے، اور وہ پیغمبر نکاح کرتے ہیں کن سے؟ 11 سے۔ تو خواہشات پہ عمل ہو رہا ہے، خواہشات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دیکھیں بیویاں بھی ہیں، اور آپ کی بانیاں کتنی ہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ اس کا مطلب پیغمبر کے خدا نے اتنی طاقت دی ہے نا۔ یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا، اللہ شرح صدر فرما دے، اللہ دین کی سمجھ دے دے، بس یہ اشکالات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر بندہ بالکل اپنے بند کمرے میں بھی سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، اس کو الجھن نہیں ہوتی۔ الجھن دینی امور میں عالم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور جب عالم شرعی امور میں ٹینشن سے نکل جائے تو اس کی تو زندگی عالمانہ ہوتی ہے، مسائل کی ہوتی ہے، اس کی تو اور زندگی کاروبار بزنس تجارت کی تو نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے دین کا کام لے اور عافیت کے ساتھ لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھ سے بھی لے اور عافیت کے ساتھ دین کا کام لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔